اور دوسری بات جو کہی ہے کہ وہاں کوئی آدمی محض اس لیے کہ وہ بیچارہ غریب کے گھر پیدا ہو گیا یا معذور پیدا ہو گیا یا کسی چھوٹی قوم جس کو سمجھا اس میں پیدا، یہ چیزیں اس کے راستے میں اسلامی معاشرے میں ترقی میں حائل نہیں ہوتی۔ وہ ادنا آدمی بھی اگر اس میں اچھا ہے نا کوئی وصف، محنت کر کے ترقی کر کے حضرت عمر سے بھی آگے بڑھ سکتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے کہ ابو بکر جو ہے نا سیدنا، بات تک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہے، اور جس کو انہوں نے آزاد کیا نا خرید کر بلال کو، وہ بھی ہمارا سردار ہے۔ یعنی قریشی ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بلال ہمارا سردار ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسود التوحید احمر میشود، توحید کی برکت سے اسلام کی وجہ سے کالا گورے کے برابر ہو جاتا ہے۔ شیخ فاروق ابو ذر میشود، وہ حبشی ہوتے ہوئے ابو ذر غفاری کا اور حضرت عمر فاروق کا رشتہ دار بن گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں شادی چاہتا ہوں، اب کس نے شادی کے لیے پیش کی؟ یہ سوال آیا کہ تم تو غلام ہو اور غلام کے بیٹے اور کالے ہو، حبشی ہو، نہیں۔ اور رشتے کی پیشکش جو تھی حالہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن، یعنی قریشی رسول اللہ کے ننیال سے 10 اشرا مبشرہ میں سے انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ دیا۔ اسلام میں کوئی شاید کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی کہ وہ بدقسمتی سے غریب گھر میں پیدا ہو گیا، اب علم نہیں حاصل کر سکا۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کے بچے امیروں کے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھتے ہیں، ترقیاں کر دیتے ہیں، وہی عہدوں پر رہتے ہیں، غریبوں کے لیے موقع ہی۔ اسلام کہتا ہے غریب بچہ کیوں پڑھنے سے رہ جائے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت اس کی سربراہ ہے کہ اس کو وہ خرچہ، وہی تعلیم پر خرچ رہا ہے، وہ بچہ پڑھ جائے اور بڑے بڑے جو ہے نا جاگیردار ان کے بچوں سے بھی آگے نکلے۔ اس لیے سید قطب رحمۃ اللہ نے جو باتیں کہیں کہ وہاں اللہ کے سوا کوئی کسی سے اپنا حکم نہیں منواتا، سب غلام ہوتے ہیں۔ کس درینجہ سائل و محروم نے، نہ وہاں کوئی مانگت ہوتا سوال کرنے والا، نہ کوئی بد نصیب ہوتا۔ جو اگر بدقسمتی سے کمزور پیدا ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسا اعلان فرمایا؟ کوئی اسٹیٹ کرتی؟ فرمایا جو مرے گا اور کوئی جائیداد چھوڑ جائے گا اس کے وارث لیں گے، اور اگر کوئی مرے گا اور قرضہ چھوڑ جائے گا اور اس کو ادا کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو میں اس کا قرضہ ادا کروں، حکومت دے گی اس کا قرضہ۔ یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ جس کو سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہذب معاشرہ سے یہ امریکہ چلے جائیں تو سب یہاں امیر امیر ہیں، غریب دھکے کھا رہے ہیں سڑکوں پر، وہ بیچارے سوائے ہوئے۔ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ مہذب معاشرہ ترقی یافتہ، ترقی اسلام میں یہاں کوئی کسی پر حاکم نہیں ہوتا، کوئی کسی کو بھوکا نہیں مار سکتا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بھی کہتے تھے کہ ابھی بھی لوگ ہیں نا جو اسلام سے نکل گئے مرتد ہو گئے، کچھ لوگ دوبارہ بت پرست ہو گئے، کوئی نئے نبیوں کو ماننے لگے، چلو یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز تو پڑھتے ہیں، اسلام باقی کو میں اتنا، چلو زکوٰۃ کو ابھی رہنے دے، دوسروں سے نپٹ لیں، مرتدوں سے اور جو نبیوں کی امتیں جعلی مسلمہ وغیرہ کی واقعی حالات ایسے تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کفر کے زمانے میں دلیر اور اسلام میں بزدل، اسلام پر وقت آ گیا تو بزدلی دکھاتا، جاؤ اگر کوئی ایک آدمی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں تنہا تلوار لے کر جاؤں گا، میری زندگی میں اللہ کے رسول کے دین میں ترمیم شروع ہو گئی، میں آرام سے بیٹھا رہوں، سارے دلیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر ان کا ایک گھٹنا باندھنے کی جو رسی تھی نا وہ بھی روکیں گے نا، میں جنگ نہیں بند کروں گا جب تک وہ لینا دوں، یہ ہمارا حق، غریبوں کا حق ہے ان کے مال میں، اگر یہ نہیں دیں گے ہم کس لیے حاکم بنے ہوئے؟ یہ ہے وہ دین جس کو جوں آدمی پڑھے، بدقسمتی اس کو نہیں پیش کرتے لوگ، پہلے سزاؤں کی باتیں شروع کر دی، دنیا کو راجا تھی، سزا دیتا چور کا ہاتھ کاٹتا، مگر اس وقت جب پہلے ہر شخص کو آسانی سے روزی ملتی، کوئی شخص بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھ کو یہاں یار روٹی نہیں ملتی اس لیے میں ڈاکو بن گیا، بلکہ وہ ایسا کرتا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ آ گیا، اور بڑے آدمی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ، بدری صحابی تھے، ان کے بارے میں سورہ ممتحنہ اتری ہے، ان سے غلطی ہوگی کہ اللہ نے اتار دی کہ کفار مکہ کو تم جاسوسی کر رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف غلطی ہوگی، میں مرتد نہیں۔ آپ نے حضرت عمر تو کہتے تھے قتل کرو، فرمایا نہیں یہ بدر والوں میں سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو حضرت حاتب کے غلام تھے دو، انہوں نے کسی کا اونٹ چوری کیا، کھا گئے۔ اب جب حضرت عمر نے پوچھا کہ واقعی تم نے کھایا، انہوں نے کہا کھایا، آپ نے ہمیں کاٹ دو، مگر پھر آپ کے ذہن میں آ کہ یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ان کا حال کیا۔ انہوں نے کہا تمہاری حالت کیسی؟ انہوں نے کہا یہ حاتب پاس ہی کھڑے ہیں، پوچھ لو، اتنا کام لیتا دن رات، ہم چور ہو جائیں، کھانے کے لیے نہیں کچھ دیتا، ہم نے بھوکے مرتے ہوئے اونٹ چوری کر کے کھایا۔
فرمایا حاتم ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مان گئے۔ آپ نے فرمایا تم 2 اونٹوں کی قیمت دو، ایک کی بجائے ڈبل تاوان، اس کو دو مالک کو، اور ان کو میں بری کرتا، میں نہیں ان کا ہاتھ کاٹ سکتا۔ خلق خدا بھوکی مرتی چوری کرے، ہم ہاتھ کاٹنے بیٹھے؟ اللہ کا دین کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں کہ جس کو لگ گئی، کوئی دین کو پڑے